قرآن کریم کی آیتوں کو لکھا اور اسی طرح مصحف کے اطراف میں ڈیزائننگ بنائی اور اسی طرح ایک عظیم خدمت انہوں نے اس قرآن کریم کے اندر یہ بھی کی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ جی، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جاتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے کاموں سے بتایا جو قرآن مجید کو یا تو پڑھتے نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے؟ یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے گویا کہ ان کے دل بند ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھ کر کے پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے سینوں کو ان کے دلوں کو ہدایت کی۔ لیکن بہت سارے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے علماء کا کام۔ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں دعوت دی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ اور اسی کا ایک اشکال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم 16 اردو کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہے۔ کیسے گمراہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا فرمایا آگے؟ هدى للمتقين، ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن مجید کی معانی اور اس کی تفسیر کو خود اپنی جانب سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح انداز میں سمجھیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نظام سے جو قرآن مجید کی مستند اور صحیح تفاسیر وارد ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم جیسے کہ میں نے بتایا غلام محی الدین نے آج سے 200 سال پہلے لکھا، اس کا وزن 154 کلو ہے، اس کی چوڑائی 80 سینٹی میٹر، غلام محی الدین اس کی چوڑائی 80 سینٹی میٹر اور اس کی لمبائی 143 سینٹی میٹر۔ چونکہ یہ قرآن کریم کافی وزنی اور کافی بڑا ہے اس لیے غلام محی الدین نے چند اونٹوں کے ذریعے اس قرآن کریم کو مدینہ منورہ پہنچایا اور یہاں لا کر مسجد نبی کو یہ قرآن کریم انہوں نے گفٹ کیا، وقف کیا۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم خدمت کو قبول فرمائے۔ ہم آپ کو لے کر اگلے حال میں چلتے ہیں، ایک ویڈیو دکھائیں گے۔